अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम तफसीलन बात करेंगे। इंडिया की जानिब से एलओसी की मुसलसल वायलेशंस की गई हैं। पिछले 4 महीने में 300 से जायद मरतबा वायलेशन हुई है इंडिया की जानिब से, जिसमें 52 जो है शहादतें हुई हैं पाकिस्तान की साइड पर। 12 इसमें फौजी हैं जो शहीद हुए हैं और 40 सिविलियंस हैं। और कल का जो वाकया था नीलम वैली में जिसमें 10 सिविलियंस शहीद हुए थे, वो यकीनन एक इंतहा थी जिस पर कल हमने तफसीलन बात की थी मुजफ्फराबाद जाकर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं अब से कुछ देर पहले जो फेयरवेल डिनर था जनरल राहिल शरीफ साहब के एजाज में पीएम हाउस में ये डिनर दिया गया, जिसमें वजीर आजम साहब ने एक मुख्तसर तकरीर की, खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने उन खिदमात का जो कि 3 साल तक जो है बतौर आर्मी चीफ राहिल शरीफ देते आए हैं। उन्होंने तारीफ की ज़रब अज़ब ऑपरेशन की जो कि राहिल शरीफ साहब की क़यादत में शुरू हुआ, जिसके नताइज हमने देखे कि मुल्क में काफ़ी बेहतर है। जो दहशतगर्दी थी, जो इंतहा पसंदी थी, उसमें कमी ज़रूर आई है। ये भी आज कहा नवाज शरीफ साहब ने कि मैं स्ट्रेटेजिक मामलात पर जो है बार बार मुशावरत करता रहा हूँ, एडवाइस लेता रहा हूँ राहिल शरीफ साहब से, और आइंदा भी जो है ये मुशावरत का सिलसिला मैं उनसे जारी रखूँगा। तो बड़ी एक अच्छी तकरीब थी। और जो विजुअल्स हमने देखे कुछ देर पहले, जो अभी भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसे तो किसी भी मुल्क में ये बड़े नॉर्मल विजुअल्स होंगे कि एक आर्मी चीफ है, उसका फेयरवेल डिनर है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि एक हिस्ट्री हमारी डिफरेंट रही है। ये 20 साल के बाद हुआ है कि कोई जनरल जो है वो अपने वक्त पर रिटायर हो रहा हो। जनरल करामत जो है वो अपने वक्त से पहले रिटायर हो गए। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो 10 साल तक जनरल रहे, और कियानी साहब जो है वो एक्सटेंशन लेने के बाद 6 साल तक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। तो ये बड़ी एक अच्छी बात थी कि अपने टर्म पे रिटायर हो रहे हैं, जिससे यकीनन जमहूरियत भी मजबूत होती है और इदारा भी मजबूत होता है। तो ये विजुअल्स जो आज हमने देखे इस लिहाज से काफी पॉजिटिव थे। ऐसा लग रहा है कि चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। हमने देखा था ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, और आज हमने देखा है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। ये चीफ जाएंगे और अगले चीफ आएंगे, और मेरे ख्याल से अगर इसी तरह 1 या 2 टर्म और देखेंगे तो जो अफवाहें हमारे यहाँ गर्दिश करती रहते हैं कि क्या चीफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, शायद वो अफवाहें और उस पर जो बहस होती है वो हम देखें कि आइंदा आने वाले वक्त में हो ही ना टीवी पे बैठ के। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है मुसद्दिक मलिक साहब, जो पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर एजाज एवान साहब मौजूद हैं। एजाज साहब आपका भी शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनफैक्ट कल ही उनको अपॉइंट किया गया एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फवाद साहब आपका भी शुक्रिया। फवाद साहब, सबसे पहले मैं जरा आपसे बात कर लूं कि आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से कहा जाता है कि बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है जो शख्स भी पीटीआई का स्पोक्स पर्सन हो, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि फैसले हो जाते हैं और उसके बाद उसको डिफेंड करना पड़ता है। वैसे तो आपका तजुर्बा है, आप मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, उनके भी स्पोक्स पर्सन रहे, आप बिलावल साहब के भी मीडिया एडवाइजर रहे, लेकिन ये कितना डिफिकल्ट टास्क होगा आपके लिए पीटीआई को डिफेंड करना? पीटीआई पॉपुलर पार्टी है। जो हम बात करते हैं, जब मैं लॉयर हूँ, मेरी ट्रेनिंग भी यही है कि जो फाइल आती है उसको अपने हिसाब से देखते हैं। और वैसे भी जो इस वक्त पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, आपने मेरे हलके में भी देखा जो इलेक्शन हुआ, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो मौक़िफ़ हैं वो काफ़ी अवाम के दिलों के करीब हैं, लिहाजा डिफेंड करना आसान होता है इस तरह के मौक़िफ़ को जिसको पब्लिक एक्सेप्टेंस हासिल होती है। लेकिन इस मामले पे खास तौर पे जो इस वक्त जारी है, जो पनामा की इंक्वायरी है, जो पनामा केस है, इसमें हम देख रहे हैं कि टीम में तब्दीली की गई है। इमरान खान साहब बड़ा फख्र महसूस करते थे इस बात पे कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो बड़ी जबरदस्त टीम बनाता था, लेकिन ये एक ऐसा मैच है जिसमें पीटीआई ने अपनी लीगल टीम भी तब्दील की है और अब वो अपनी मीडिया टीम को भी तब्दील कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, मीडिया टीम में तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। नईमुल हक साहब जो हैं वो वैसे ही सेक्रेटरी इत्तलात हैं। मुझे सिर्फ एक उन्होंने ऐड कर लिया है साथ, उसको ज़रा डबल करने के लिए। लीगल टीम में अलबत्ता तब्दीली आई है, बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि वो केस को भी खुद ही प्लीड करें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान को जितने फैक्ट्स इस केस के आप पता है, फ्रैंकली शायद ही किसी और को पाकिस्तान में पता हो, क्योंकि जितनी बारीक बीनी से उन्होंने इस केस को, फैक्ट्स को जिस तरीके से देखा है, आई विश कि अगर इमरान खान जो है वो खुद, जिस तरह शेख रशीद अपना केस प्लीड कर रहे हैं, इमरान खान तो खैर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लीड करेंगे। मेरा अगर ख्याल ये है, क्योंकि जो केस है उसकी नौयत बहरहाल एक सियासी नौयत है और उसका जो एक इम्पैक्ट है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा है। जो लीगली तो देखें सीधी बात है, ये अपना मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, सब लोगों को पता है पाकिस्तान में
آپ سمیت کوئی بندہ دنیا کا جو ہے وہ ہم مذاق ہی کر رہے ہیں نا کہ قطری سے زیادہ آ گیا ہے, اس نے وہ خط دے دیا ہے, وہ تو مذاق بنا ہوا ہے. اس کو جو فارمولیٹ کرنے کی بات ہے, اس کو جو آگے بیان کرنے کی بات ہے, پاکستان میں جس طریقے سے ایک پرائم منسٹر کا ٹھٹھا اڑ رہا ہے, کیبنٹ کا ٹھٹھا اڑ رہا ہے, مذاق بنی ہوئی ہے پورے کی پوری کابینہ اور اس وقت وزیر اعظم صاحب اس وقت, تو اس کو جو ہے وہ جس طریقے سے اب قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر اب جج صاحبان کے پاس ایک فارمیلٹی ہے, جب بھی وہ پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھیج دیں اور اگلے جو ہم دیکھتے ہیں پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں. فواد صاحب ایک چیز تو یہ واضح کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو اپنا کیس خود لڑنا چاہیے. آپ کے اب لائرز کی ٹیم 4 کی ہو گئی ہے. بابا روان صاحب سیزن لائر ہیں, نعیم بخاری صاحب لائر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کیس لڑ سکیں گے؟ اور بے شک یہ ایک سیاسی معاملہ ہو, لیکن عدالتوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو پھر ایویڈنس پہ ہی کرنا ہے. اس پہ چاہے عمران خان صاحب جتنی اچھی تقریر کر لیں, جتنا اچھا موقف اپنا بیان کر لیں, عدالت نے تو کاغذ دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا. تو کاغذ تو مکمل ہے, ایڈمٹ کر لی ہے وہ. تو آپ دیکھیں نا کہ جو مریم بی بی نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے 2012 میں انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہماری پراپرٹیز ہیں. پی ٹی آئی نے تو اب کچھ بھی نہیں کرنا نا, لیگل ایویڈنس تو سارے کی ساری پیش میاں صاحبان نے کرنی ہے, ان کے لائر نے کرنی ہے کہ وہ منی ٹریل بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے جو نقطہ نظر دینا ہے, جو پی ٹی آئی نے جو نقطہ نظر دینا ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب یہ, اور دیکھیں پی ٹی آئی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے یہ کرنا. ہم یہ کوئی عمران خان کے پیسے کھا کے تو نہیں بھاگ گئے نا میاں صاحب, یہ تو قوم کے پیسے ہیں جو لے کے پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ عوام کے پیسے ان کو واپس کریں. یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا تھا. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ تو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. ذاتی پیسے تو نہیں ہے عمران خان کے یا کسی کے. انہوں نے ایک بال کو they have set the ball rolling, آگے تو کورٹ جانے, پاکستان کے لوگ جانے اور یہ جانے. ہم نے جو ذمہ داری پوری کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ ایک کوئک رسپانس لے لیتا ہوں مصدق ملک صاحب کا, پھر ہم آگے ایشوز پہ پڑھیں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں ثبوت وغیرہ سب ہم نے دے دیا, اور پھر بھی یہ ذمہ داری جو ہے کورٹ کی بنتی ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے پیسے نہیں کھا کے بھاگے, یہ قوم کا پیسہ لوٹا گیا. 2-3 چیزیں تو بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں فواد نے. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں, میرے دوست ہیں, ان کو بڑے اہم عہدہ جو ہے سونپا گیا ہے, تو بہت بہت مبارک ہو ان کو. لیکن انہوں نے بات انٹرسٹنگ کیا اور وہ صحیح ریپرزنٹیشن پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیس تو ایک فارمیلٹی ہے, جج جب چاہیں گے گھر بھیجیں گے, یہ تو ایک فارمیلٹی. اور دوسری بات انہوں نے اچھی انٹرسٹنگ کی کہ پی ٹی آئی نے تو کچھ نہیں کرنا ہے. تو پی ٹی آئی نے جو کاغذ لہرا کے ہر پروگرام کے اوپر وہ تمام ثبوت اور شواہد جو پیش کیے تھے, جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں اب کیا شک رہ گیا. یہ دیکھیں ہم کاغذ ساتھ لے کر آئیں. جب وہی کاغذات لے کر سپریم کورٹ کے اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس پہ پکوڑے بھی بیچے جا سکتے ہیں اور ان کو اپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کیس کے ساتھ. تو اپینڈ تو کر دیا, 300 صفحے کی کتاب بھی اپینڈ کی, اس کے علاوہ وہ کاغذات بھی اپینڈ کیے جن کے اندر. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بال اب آپ کے کورٹ میں, آپ نے اپنی جو ہے منی ٹریل بتانی ہے, سارے ثبوت دینے, اور اس پہ پھر کویسچن ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. بالکل انشاءاللہ. لیکن آپ ذرا دیکھیں وہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کہ کہاں پہ تو وہ ثبوت اور شواہد اور اوپن اور شٹ, اور اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو پبلک لیٹیگیشن کر رہے ہیں, یہ تو سپریم کورٹ جانے اور یہ جانے, اور یہ تو ایک پولیٹیکل کیس ہے. لیکن یہ تمام, اور اس کے علاوہ مجھے بھی اجازت دیں, دیکھیے مجھے بھی آپ کو موقع دینا پڑے گا. آپ نے کہہ دیا وہ پراپرٹیز ہماری ہیں, نہ بے شک کوئی بات نہیں, کوئی بات میں مانتا ہوں. آپ نے مانا نہیں, کہہ رہا ہوں کہ ہم دیں گے, کر دینا, کہہ دیں پراپرٹیز آپ کی نہیں ہیں, میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات کہ ہم دیں گے ثبوت, لیکن مجھے بات کرنے کا موقع تو دیجیے. ثبوت تو اس وقت دیں گے جب آپ بات کرنے کا موقع دیں گے. تو آپ اگر مجھے بات کرنے کا موقع دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو آپ نے بے شمار, یہ تو بھائی زیادتی ہے, بات تو کرنے دیں, یہ تو زیادتی ہے. تو لے لو نا, تو یہ بات تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ پراپرٹیز ہماری نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو چیٹنگ ہے. نہیں دوست ہے میرے مہربان, یہ ہمیں ویسے بھی نہیں بولنے دیتے. ہم جس وقت بیٹھ کے کافی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو فواد صاحب تب بھی نہیں بولنے دیتے. تو میں نے کہا تھا لوگوں کو کہ یہ اس سے زیادہ شاندار چوائس نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ آرگومنٹس کی جنگ نہیں ہے. یہ تو ہمیں انٹیمیڈیٹ باہر بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی پروگرام میں کریں گے, ہم وہاں بھی ہو جاتے ہیں, یہاں بھی ہو جائیں گے. کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے, آگے بڑھتے ہیں. اعجاز صاحب, یہ جو آج ہم نے دیکھا جو فیئر ویل ڈنر تھا چیف آف آرمی اسٹاف کے اعزاز میں, بڑا اچھا تھا کہ ایک اسموتھلی چینج ہوگا اور 3 سال کے بعد چیف اپنے ریٹائر ہو رہے ہیں, ایک نئے چیف آئیں گے. اچھا ہے آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشن کے لیے, ادارے کے لیے اور جمہوریت کے لیے؟ یقیناً آئی تھنک جنرل راحیل شریف کا جو ٹینیور ہے وہ بہت ساری بنیادوں پہ ایک مثالی ٹینیور ہے.
پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ 18 ایئرز کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف 3 ایئرز میں اپنی ٹرم پوری کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں اور نیکسٹ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے پھر انہوں نے جتنی ان کے ٹینیور کے دوران جتنے پروپیگنڈے ہوئے، جتنی پرووکیشنز ہوئیں، جتنی مختلف قسم کی افواہیں اڑتی رہیں، جب بھی یہ دھرنا ہوا، جب کچھ ہوا تو لگ رہا تھا کہ جی ابھی آرمی انٹرونشن کرے گی اور کچھ ملک میں کچھ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کسی قسم کی افواہوں پہ یا پرووکیشن پہ کان نہیں دھرے. اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات، انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کیا، اپنے کام پہ دھیان دیا، اور جو پروفیشنل جنگ وہ لڑ رہے تھے دہشت گردی کے خلاف، اس میں انہوں نے ایک نمایاں ریلیف پوری قوم کو دلوائی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 73 سے 76% تک ٹیررزم کم ہو چکا ہے، ٹیررسٹ اسٹرائک جو ہوتی تھی ہمارے ملک کے اندر وہ کم ہو گئی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک بہت تاریخی بات ہے. اس آج کی تقریب میں اگر اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلا لیا جاتا، کچھ اپوزیشن کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تو اور زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ کیوں اس کو اوائڈ کیا گیا؟ میرے خیال میں اچھا رہتا، لیکن کیونکہ یہ اس کی نوعیت سیاسی نہیں تھی، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ہے جو ہر دفعہ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ انوائٹ کرتی ہے آؤٹ گوئنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، اور اس میں زیادہ تر جو مہمان تھے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویژولز کے اندر کہ وہ فوج سے ان کا تعلق تھا، تو فوج سے بھی ایک لسٹ آتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ سیاسی تقریب نہیں تھی، یہ تقریب ایڈمنسٹریٹو تھی، اور ہر سال اسی طرح ایک خاص قسم کے تدبر کے ساتھ اور ایک خاص قسم کی متانت کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح کیا گیا. آپ نے اعتراض کیا تھا فواد چودھری صاحب اس میں کہ تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی، چیئرمین کو دعوت نہیں دی گئی، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دی گئی ہے. کیوں کیا تھا آپ نے اعتراض اس پر؟ وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہاں آنا تھا؟ انہوں نے بہت دعوتیں دی ہیں انہیں. جی نہیں ملک صاحب ذرا بات سن لیجئے گا. بات یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ آرمی چیف ریٹائر ہوئے تھے تو اس میں جو اپوزیشن کو دعوت دی گئی تھی اور 6 رکنی وفد اپوزیشن کا اس میں شریک ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان کو دعوت دیتے وہ تو شاید آتے نہیں جاتے، وہ تو ان کا اپنا ڈیسیجن تھا، لیکن حکومت جو ہوتی ہے نا، آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ کو پرزرو کرنا چاہیے، جن کو آپ لے کے آگے چلتے ہیں. یہ جو موقع ہے، جس طرح شہزاد بالکل صحیح کہہ رہے تھے، شاید عمومی حالات میں عمومی ملکوں میں تو یہ کوئی اتنا بڑا فیئر ویل اس طرح کے ہوتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں اس کی سگنیفیکنس ہے. اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک 3 سال بعد آرمی چیف جو ہے ریٹائر ہو رہے ہیں، اس میں آپ کا ایک آنر ہے کہ آپ پوری اپوزیشن کو شاہ صاحب کو بلا لیتے، اور ایک اپوزیشن کی کم از کم کوئی روایت تو آپ قائم کرتے کہ جی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک آنریبل طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف جا رہا ہے ان کو. اور پچھلی دفعہ کی حکومت نے یہی کیا تھا. پیپلز پارٹی والوں نے بلایا تھا پی ایم ایل این کو، لیکن پی ایم ایل این میں فرینکلی یہ ذرا جو کہہ لینا کہ اس طرح کی جو وزاداری ہے وہ ہے نہیں ہے. آپ غلط کہہ رہے ہوں گے فواد صاحب. پی ایم کیونکہ پیپلز پارٹی نے نہیں بلایا ہوگا. کیانی صاحب ریٹائر جب ہوئے تھے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں ہی ہوئے تھے، اور اگر آپ اس وقت کی بات کریں تو پھر اگر اپوزیشن کو بلایا تھا تو نواز شریف صاحب نہیں بلایا ہوگا نا. جی نواز شریف نے بلایا تھا، اس دفعہ نہیں بلایا. اس وقت تو اکٹھے تھے نا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس وقت تو اکٹھے تھے نا پیپلز پارٹی اور یہ اپوزیشن، اس وقت بھی یہ پی ٹی آئی تھی. جی مجھے ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا، مختصر رکھیے گا تاکہ ایلوسی پہ بات کریں. دیکھیں اتنا شاندار ٹینیور جنرل صاحب نے گزارا ہے، جس کا ذکر جنرل صاحب نے، جنرل عوان نے بھی کیا ہے، اور بڑی اس سے بھی زیادہ تحسین پیش کرنی چاہیے. لیکن ان معمولی باتوں کو لے کے ان کو کنٹروورشل جاتے جاتے پھر کرنا، ارے بھائی کسی دن کنٹروورسی چھوڑ بھی دو. آج کا دن لیکن آپ خود ایڈمٹ کریں بلا لیتے تو اچھا ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سیاسی نہیں تھا یہ مجلس، اور میں یہ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن جو ہے فوکس اگر ہم کریں ان کا شکریہ ادا کرنے پہ اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے پہ، اور اس کو پولیٹیکل کنٹروورسی نہ بنائے جاتے ان کے لیے، تو بڑی شاندار بات ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد ایل او سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مظفر آباد سے پروگرام کیا تھا، کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لائن آف کنٹرول پر مسلسل انڈیا کی جانب سے وائلیشن ہو رہی ہے. بلا اشتعال فائرنگ کل بھی ہوتی رہی، اور کل تو انڈیا نے حد ہی پار کر دی. اس پر مسلسل ہم نے جو ہے بات بھی کی اور پروگرام بھی جا کے کیا مظفر آباد میں. تمام لوگوں کی آرا جب ہم نے شامل کی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہیے، اعلیٰ سطح پر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کر آواز اٹھانی چاہیے کہ کس قسم کی بربریت انڈیا کر رہا ہے
LOC पर दोनों तरफ, LOC की दोनों तरफ, मकबूजा कश्मीर में भी और पाकिस्तान के इस साइड पर भी। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत कहती है हम आवाज उठा रहे हैं, अभी भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होगी, वहां जाके भी आवाज उठाई जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेशनली हम जाकर इस इशू को रेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मौकिफ को सुना क्यों नहीं जा रहा, इंडिया पर दबाव डाला क्यों नहीं जा रहा। और इसकी एक मिसाल आज हमने देखी, बरतानवी वजीर खारजा यहां पे मौजूद थे, उनसे भी जब बात हुई इस हवाले से तो उन्होंने भी बड़ा मिला जुला जवाब दिया कि दोनों साइड्स को चाहिए कि बिला इश्तियाल फायरिंग का जो सिलसिला है उसको बंद करे, डायलॉग के जरिए बात हल करे, सिर्फ इंडिया पे ब्लेम नहीं डाला, जबकि ये चीज वाज़ेह है कि वायलेशन इंडिया की जानिब से हो रही है। सुनिए क्या कहा आज बोरिस जॉनसन ने। What to do is encourage both sides to maintain a positive dialogue, and of course we are concerned about recent incidents on both sides. कंसर्न है दोनों साइड से जो इस वक्त हो रहा है, जबकि बार बार ये कहा गया है कि वायलेशन इंडिया की जानिब से हो रही है। फवाद चौधरी साहब, जब हुकूमत ये कहती है कि हमने हर सतह पर जाके रेज किया है कश्मीर का इशू, LOC पे फायरिंग का इशू, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो मौकिफ है उसको सुना नहीं जा रहा और इंडिया पे इस हवाले से दबाव बढ़ नहीं रहे? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसमें पूरा पाकिस्तान यकजा है और इकट्ठे हैं, और हम हरगिज़ ये तासुर नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान में और हुकूमत और अपोजिशन भी इस मसले के ऊपर तफरीक हैं। असल में हम पूरी तरह से पूरा पाकिस्तान को एक दिखाना चाहते हैं और हम एक हैं। मसला यहाँ पर सिर्फ जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का सिर्फ ये काम है कि जो फॉरेन लीडर्स आते हैं उनको उठा के अपने घर ले जाते हैं, और वहाँ पे सारे जो अपने जो कज़न्स हैं, उनके पुराने रिश्तेदार हैं, उनके फलाने हैं, सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, सबसे वो मिलना शुरू कर देते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी चल रही है। जो हमारे इस वक्त जिस तरह से आपने अभी फिगर्स दी हैं, 300 के करीब वायलेशंस हुई हैं, 52 लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उधर से भी हुए। मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं मलक साहब से ज़रा समझना चाहता हूं कि आप UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान इस वक्त ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का इलाका है। LOC के ऊपर जिस तरीके से मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है, आप पाकिस्तान इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग UN की क्यों नहीं बुला रहा। और मलिहा लोधी साहिबा का कल बयान है कि हम आइंदा चंद दिनों में बात करेंगे, फिर इमरजेंसी क्या रहेगी अगर और जो आपने बोरिस जॉनसन की जो बताई है, अगर हमारे अपने ही लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बाहर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये एक प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बुनियादी तौर के ऊपर करना क्या चाह रही है और क्यों रिलक्टेंट है इन मामलात के ऊपर बात करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि मसला यहीं पर है कि हम अपना केस सही तरह नहीं प्रेजेंट कर रहे आलमी सतह पर जाकर। जाहिर है, आप मुझे बताइए ना कि जो सबसे बड़ा फोरम है वो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। जहां पे बाकी जो इन्होंने फजलुर रहमान जहां पे कश्मीर कमेटी के सरबराह हों, वजीर खारजा हो ही ना, वजीर आजम साहब की खारजा पॉलिसी आपके सामने है, जो आता है वो अपने घर ले जाते हैं बस। तो आप मुझे बताइए ना कि इस लीडरशिप के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ? आंसर इज नो। सही है। एजाज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं फवाद साहब के इस मौकिफ से कि फॉरेन पॉलिसी नहीं है और जिस तरीके से मौकिफ पेश किया जा रहा है उसमें कमजोरी है? नहीं, मेरे ख्याल में तरीके में कुछ गलती है। हमें हिंदुस्तान का माइंड सेट समझने में अभी तक हमने उसको उस एंगल से नहीं देखा जिससे वो ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये एक सोची समझी वॉर है, लो इंटेंसिटी वॉर, जो उन्होंने हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर शुरू की है। इसमें वो हमारे ट्रुप्स को ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर टाई डाउन करना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि 1.5 लाख की फौज इनकी तकरीबन नॉर्थ वजीरिस्तान में टेररिज्म और अफगान बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। अगर हमारी वो 2 लाख फौज को इधर एंगेज कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी को वेयर आउट करना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी में फैटीग का फैक्टर इंड्यूस करना चाहते हैं कि उसको दोनों फ्रंट्स पे एंगेज करके पाकिस्तान आर्मी के जवानों का हौसला जो है उसको टारगेट करें। और अल्टीमेट क्या ऑब्जेक्टिव होगा ये करने का इंडिया का? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है ना कि जब फोर्स थक जाएगी और फोर्स के अंदर से ये आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि हम 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते, या हम उनकी कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी कि ईस्टर्न फ्रंट पे भी कैजुअलिटीज हो, दहशतगर्दी पे भी हो, बलूचिस्तान में भी वो लड़ रहे हो, तो एक फटीग का फैक्टर जब किसी आर्मी में इंड्यूस कर दिया जाए और दुश्मन की विल टू रेजिस्ट कमजोर कर दी जाए तो फिर जो शराइत मनवानी हो वो मनवाई जा सकती हैं और जंगी मकसद के लिए लड़ी जाती हैं। अभी हमें
یہ جو ڈپلومیٹک موومنٹ ہے نا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی فورن منسٹر ہے یا نہیں ہے. سرتاج عزیز ہی فورن منسٹر ہیں، کیونکہ انہی کے یہ از اے اسپوکس پرسن آن فورن پالیسی آن بہاف آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان. جو پرائم منسٹر سوچتے ہیں اسی کے وہ عکاسی کرتے ہیں، اسی کے جا کے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اس لینگویج میں بتانا ہے اور دنیا کو اس لینگویج میں بتانا ہے کہ اگر ہندوستان نے یہ 4 ماہ سے جاری وائلنس نہ کی تو وی کین ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ لیول. جب ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جائیں گے تو اس وقت دنیا کا کنسرن جو ہے وہ بڑھے گا. اس خطے کی طرف وہ دیکھیں گے. نیکسٹ لیول پہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا ڈپلومیٹکلی اس کو ناچ اپ، جو جتنی وہ وائلیشن کر رہے ہیں اگر ہم اس سے ڈبل وائلیشن ادھر کریں گے، اس کا انہیں جواب دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ٹٹ فار ٹیٹ سے بات اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کیجولٹیز کا سلسلہ ہے، 52 کیجولٹیز پاکستان کی انکلوڈنگ سیولینز، اور 4 ماہ سے یہ وائلیشن ہو رہی ہے. اٹ کین ناٹ گو آن. اس وقت آپ دیکھیں کالج کے اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا کشمیر میں، ادھر اسٹوڈنٹ بچیوں نے بھی مظاہرہ کیا جی یہ کیا ہو رہا ہے. عورتوں نے مظاہرہ کیا جی ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. تو ایک تو وہ ہمارے آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک سیولینز کو یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت اور آپ کی فوج آپ کو بچا نہیں سکتی، جو کہ ایک بہت بڑا انڈیا کا ایک اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے. لیکن فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے واضح. فورن پالیسی یہ ہے کہ باہر سے کوئی آتے ہیں اگر ڈگنیٹریز تو آپ ان کو بس گھر پہ لے کے چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملوا دیتے ہیں. یہ آپ کی فورن پالیسی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس طریقے سے موقف پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے اس میں ہی کمزوری ہے. دیکھیے پہلے تو اگر کوئی گھر آتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ تو ایک بات ہے، مگر کرائے کے جہاز کے اوپر چاہے وہ ملک ریاض ملک صاحب کا ہو یا جہانگیر ترین صاحب کا ہو، ہندوستان جا کے باقاعدہ وہاں پہ میٹنگز مانگنا ہندوستان کے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر صاحب یہ تو نہیں کر رہے نا. وہ تو جائیں گے تو انویٹیشن کے اوپر جاتے ہیں، یہ تو بغیر انویٹیشن کے وہاں پہ جا کے اور میٹنگز مانگتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ملاقات کی اس کے بعد ہمارا میں آ رہا ہوں. نہیں آپ ایسے مت کیجئے، یہ بڑی سنجیدہ، یہ انہوں نے بڑا سنجیدہ اٹیک کیا. آپ کو اتنا ہی سنجیدہ جواب بھی سن لینا چاہیے. 1 سیکنڈ لگے گا، اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. اب دوسری جو بات، جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا اس وقت جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو کہا اس کے میں تھوڑی سی اضافت کر رہا ہوں، اس میں ریڈنڈنٹ نہیں ہوں گا ان کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنے میں. جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو ہندوستانی اس وقت موقف اور اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر سے نظریں ہٹ جائیں اور یہ نظریں آ جائیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے جو بھی بات ہو وہ صرف لائن آف کنٹرول کی اسکرمشز کی بات ہو اور اس میں کشمیر کا ذکر اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا ذکر نہ رہے. تو ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ہم نے سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ان کے جتنے بھی وہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران ملک ہیں ان کے سفیر جو ہیں سب کو مراسل ہندوستان ایمرجنسی میٹنگ نہیں کال کی اب تک، اور ملیہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم کریں گے آنے والے دن. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بات تو میری مکمل نہیں کرنے دیتے. اب میں جو آپ کو بتانے لگا تھا پورا کہ حکومت نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ نہیں اس پہ بات نہ کریں. میں نہیں کرتا بات. نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ یہ سوال پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ نے میرا انٹروڈکشن سناؤ، میں نے کہا کہ حکومت یہ کہتی ہے ہم نے اپنا موقف جو ہے لوگوں کو سنانے پر جو ہے وہ پیش کیا ہے. میرا سوال دوسرا ہے، میں نے کہا وہ ایفیکٹو کیوں نہیں، اس سے فرق کیوں نہیں پڑا، یہ سوال ہے. میری بات یہ ہے کہ جو میں کیس پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو کاٹتے ہیں تاکہ وہ میں کیس پیش نہ کر سکوں. اور اس کی وجہ سے مجھے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. میں جب سے آیا ہوں میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، تو آپ موقع دے رہے ہیں. جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات مت کیجیے. تو کون سی بات کروں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو آپ نے سننے سے بالکل انکار کیا ہے کہ بہت ایفیکٹولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں دونوں طرف، ڈپلومیٹکلی بھی اور عسکری طور پہ. جہاں پہ ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے ہم ان کے 3 جوان جو ہیں وہ مارتے ہیں یا 7 جوان مارتے ہیں. ہمارے ایک گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے ہم ان کی 7 چوکیاں جو ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں. تو ہم جو ہیں ریٹیلیٹ ملٹریلی بھرپور انداز میں کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی عسکری جو اس وقت قوت ہے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کو جو ہماری سیاسی نقطہ نظر ہے جو آپ مجھے پیش نہیں کرنے دے رہے، وہ جو سیاسی نہیں وہ نہیں میں کر پایا. میں نے آپ کو صرف پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہے لیکن یہ نہیں بتا پایا کہ ہم نے کیا کیا ہے. کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت
जिस वक्त लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर होती है, तो यूनाइटेड नेशंस की इस वक्त एक मिलिट्री की ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो है, ऑब्जर्वेटरी ग्रुप जो है, वो प्रेजेंट है। पाकिस्तान, यार बात करने दें, ये नहीं हो सकता कि आप दोनों मेरी बात के दरमियान में दो तरफ बोलते रहे। मैं कैसे आपको बातों का जवाब आपको बात करते हुए चले, तो मैं फिर जवाब ये थोड़ा करनी है। अच्छा चलो, चले फवाद साहब से आप मुकदमा पहले ले लें, मैं फिर आपको जवाब अगले राउंड में दूंगा। उसकी वजह यह है कि उसका एक तरीका कार है। जो ऑब्जर्वेटरी, जो भी ऑब्जर्वेटरी एक उनका वो जो मिशन यहां पे बैठा होता है, उसके पास फौरी तौर पे हम रजिस्टर करते हैं और उसको मूव करते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान जो काम पाकिस्तान को करना है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, वो हर रोज कर रहा है। और इस वजह से, और ये बॉर्डर, अगर मैं यही बात, नहीं है, अगर हम हर कदम उठा चुके हैं तो इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा? इंडिया पर दबाव क्यों नहीं आ रहा? वो है इफेक्टिव। कौन सा दबाव आया इंडिया पर? 10 बजे की मीटिंग आपके शाम के शो के ऊपर इफेक्टिव क्या दबाव आया इंडिया पर? हिंदुस्तान के ऊपर आया है तो हिंदुस्तान ने कश्मीर से नजरें हटाने के लिए, बोरिस जॉनसन आज आपके मेहमान हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया वायलेशन कर रहा है, उन्होंने कहा आप रोकें अपनी वायलेशन, वो रोकेंगे अपनी वायलेशन। इसमें कौन सा मौक़िफ़ हमने पेश किया? जी बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं। वो तमाम ताकतें जो तारीखी तौर पे पाकिस्तान ने क्योंकि एक दो गलत टर्न लिए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर सस्पिशियस हो चुके हैं, हम वापस ला रहे हैं। और ये बात बार बार करके ला रहे हैं कि हम के हवाले से जो आप लोगों ने जिन लोगों पर भेजा था बाहर डिप्लोमेसी करने के लिए, उनका जरा रिकॉर्ड देख लें, डिप्लोमेसी का आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं, आप बताइए क्या करना चाहिए था, जरा वो बताइए। नहीं, हमें सियासी लोगों को नहीं भेजना चाहिए था, अपने जो सफीर हैं उनको मरासले नहीं देने चाहिए थे, अपनी सुफरा को ये नहीं कहना चाहिए था कि वो हर सफारत खाना जो है उस पर यह मुकर्रर किया गया है कि वो मरासला लेके हिंदुस्तान के खिलाफ जो है अपने अपने मुल्क में जाए। ये नहीं करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को जो खत लिखा गया है वो नहीं लिखना चाहिए। मुझे ये बताएं एजाज साहब के कल हमारे प्रोग्राम पे ये कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि बड़ी जंग का खदशा है जिस तरीके से हालात जा रहे हैं। डू यू सी दैट? आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से एस्केलेशन हो रही है, पाकिस्तान ने ये बावर कराना है दुनिया को कि वी कैन नॉट टेक इट एनी मोर, क्योंकि जिस 4 माह से हम ये देख रहे हैं और अब हमारे 867 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने हॉट कर दिया है, वर्किंग बाउंड्री से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक। अगर ये पूरा फ्रंट वो एंगेज करें तो जिस लो इंटेंसिटी से वो एंगेज कर रहे हैं, ये एंगेजमेंट वो जारी रख सकते हैं मजीद 1 साल भी। हमने इसको स्टॉप लगाना है कि हम ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका तरीका जो है, देखें हमारे पास 3-4 बड़ी चीजें हैं जिनको, एक तो हमने यूनाइटेड नेशन को बावर कराना है, एक हमने अमेरिका जिसको तकलीफ होनी चाहिए हमने उसको बावर कराना है। वो कैसे? कुलभूषण यादव हमारे पास, उसका ही इज अ सर्विंग कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, और आपने डिप्लोमेट्स में से 4 को आपने घर भेजा है कि वो अफगान रेफ्यूजीज के साथ मिलकर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे थे। इतनी बड़ी एविडेंस को हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना है, वो लेके जाएं, इट विल टेक टाइम। बट लास्ट मरिया लोधी साहब ने तो पूरा उस पर डोजियर दिया था। देखिए डोजियर पड़े रहते हैं फाइलों में, आपने जो उसको फिजिकली ऑन ग्राउंड सपोर्ट करना है। एक तो आप अमेरिका को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दे हमारी हुकूमत कि अगर ये हमारा बॉर्डर हर्ट हुआ तो हम अफगान बॉर्डर से अपनी आर्मी पुल आउट कर लेंगे। मैं फवाद चौधरी साहब, जंग किसी के हक में नहीं है, जाहिर सी बात है, मईशत को नुकसान होता है, इंसानी जान का नुकसान होता है। डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि जंग का खदशा हो सकता है, बड़ी जंग का खदशा, आपके ख्याल में ऐसा कुछ है? ऐसे आसार आपको नजर आ रहे? देखिए मुझे वैसे जो है ना, एक तो प्रॉब्लम ये लग रही है कि ये थोड़ा जो एलओसी के ऊपर जो मामलात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको ज़्यादा इसलिए भी बात करते हैं कि सियासत के ऊपर तवज्जो नहीं जाए और इधर जो है वो अपना सारे लोग को जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें। और ये जब लोग बात करते हैं कि जब भी इधर सियासत भड़कती है उधर से जो है वो फायरिंगें शुरू हो जाती हैं और मामला जो है वो जब जो तारीख नज़दीक आती है उस वक्त जो है वो वहाँ पर मामला हॉट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसी कोई बात है या कुछ ऐसा है, लेकिन तासुर एक जो है वो बनता जा रहा है जिसके ऊपर आप कह भी रहे हो, नहीं भी कह रहे, ठीक है, से चाहिए कि मामला जो है उसके ऊपर गौर करें। ये तासुर अच्छा तासुर नहीं है हुकूमत के लिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है, जो अभी मलिक साहब से भी अनफॉर्चुनेटली मुझे जवाब नहीं मिला, कि जो सीरियसनेस है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी अगर ये कह रहे हैं कि जंग का खतरा हो सकता है, तो डॉक्टर मलिहा लोधी और हमारे जो अमेरिका में सफ़ीर बैठे हुए हैं, हमारे जो बरतानिया में एम्बेसडर बैठे हुए हैं, वो क्यों गैर संजीदा हैं?
یا خواجہ آصف صاحب کی اسیسمنٹ غلط ہے یا پھر ہمارے فورن آفس کی اسیسمنٹ غلط ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی پھر اسیسمنٹ غلط ہے. تو اس گورنمنٹ میں کوہیرنس نہیں ہے. یا اس بات کو مان لیں. لاسٹ کامنٹ اگر اس پہ دے دے. ڈیفنس منسٹر پہلے ایک دفعہ نیوکلیئر وار کا ذکر کر چکے ہیں، کل کہہ رہے ہیں بڑی جنگ کا خدشہ ہے، اور اس حساب سے ہماری آپ کے خیال میں رسپانس ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں جی ہم بڑا صاف پیغام دے رہے ہیں. ایک تو آن دا فیلڈ دے رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ نہیں صرف کہہ نہیں رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا جہاں پہ ایک ہماری شہادت ہوتی ہے وہاں پہ ہم 4 لاشیں گراتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ ہم جواب دے بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا جواب دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک جنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی صفوں کے اندر یہ جس طرح کی اب یہ ایلوڈ کیا ہے اس وقت چودھری صاحب نے جو بات، اس طرح کی باتیں جب ہم اپنی صفوں کے اندر سے کریں گے تو ہمیں دشمن کی کیا ضرورت ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کا بھی، اور ملک صاحب آپ کا بھی. اس پروگرام میں ایک کرتے ہیں بریک کے بعد. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا کی ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ، ایل او سی کی وائلیشن، جس کے بعد آج آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کیا، ایل او سی کا دورہ کیا انہوں نے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب. راجہ فاروق حیدر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ مطمئن ہیں جو اقدامات حکومت اس وقت اٹھا رہی ہے یہ آپ کے خیال میں کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت حکومت پاکستان کو؟ دیکھیں جی شکریہ آپ کا جی. 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک تو جو سفارتی سطح پر حکومت پاکستان ہے، ایک ہے آزاد کشمیر کے جو لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس فائرنگ سے، وہ 2 طرح کے یہ مسائل ہیں. جہاں تک فائرنگ کا تعلق ہے، میں یہ دوسری بار جا چکا ہوں. ایک مرحلہ پہلے 1 ماہ پہلے بھی ہوا تھا، انہی سیکٹرز میں گیا تھا سوائے نیلم ویلی کے. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے کوئی 40 جو ہے نا سولین شہید ہوئے ہیں اور 108 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اور یہ جو کیریے گاؤں ہے، یہ جو چند دن پہلے جہاں معصوم بچے شہید ہوئے، وہ اسکول سے آئے تھے تو کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، زمین پہ بیٹھے اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور ظالمانہ اقدام کیا ہو سکتا ہے کہ نان کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے یعنی ایک قانون دنیا کے اندر موجود ہے، ممالک نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، ویانا کنونشن پر کیے ہیں اور بہت سے جگہوں پر کیے ہیں کہ سویلینز کو جو ہے نا اس کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اب کل جو انہوں نے نیلم ویلی میں مسافر بس پر جو حملہ کیا، اس میں 10 افراد جو ہے بے گناہ لوگ شہید ہو گئے. کوئی اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے، کوئی اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے. تو اسی طرح سے اس سمانی میں بھی کیا، نکیال میں بھی انہوں نے کرتے رہے. کوٹلی میں سب سے زیادہ جو جس کا تک جانی نقصان ہوا ضلع کوٹلی میں 21 افراد شہید ہوئے. اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. ہمارے 10 اضلاع، 10 میں سے ہمارے جو ہے 7 جو ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ہے اس وقت ہمارے اضلاع جو ہیں، اور 5 لاکھ ہماری آبادی رہتی ہے ایل او سی کے بالکل اوپر. یہ کوٹلی ڈسٹرکٹ جہاں میں آج گیا تھا تقریباً 86,000 افراد جو ہیں وہ ایل او سی کے اوپر رہتے ہیں. تو اب ان کی دیکھ بھال تھی اس لیے کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے علاج. کوئی شک نہیں ہے جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہے، اور اسی لیے آج آپ نے کہا کہ مودی جو ہے وہ گجرات کا غنڈہ ہے. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس گجرات کے غنڈے کی غنڈہ گردی کیسے ختم کی جائے؟ پاکستان کی حکومت مزید کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ پوری قوم کے اکٹھا ہونا چاہیے. جب آپ کا اتحاد اتفاق ہوگا تو اس سے ہندوستان کو بھی میسج جائے گا اور دنیا کو بھی جائے گا. دیکھیے آج برطانیہ کا وزیر وہ آیا تھا، خارجہ آئے تھے، تو انہوں نے ایک بات تو کہہ دیجیے کہ ہندوستان اور پاکستان مسائل بیٹھ کر آپس میں طے کریں کشمیر کو، لیکن کشمیر عوام کی خواہشات کو مد رکھتے ہوئے. بعد میں پھر وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی، تو پھر وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا. ایک جماعت کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے کہ وہ اس میں نہیں. میں آپ سے پھر ایک دفعہ پوچھوں گا مزید ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت بطور وزیر اعظم؟ کشمیری جو لوگ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، حکومت سے آپ کیا 2 ٹوک مطالبہ کرتے ہیں تاکہ کشمیریوں کی جان محفوظ رہے؟ ایک پارٹی اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتی، وہ اسمبلی میں آ جاتی، اس سے مودی کی گنڈا گردی جو ہے وہ کم نہیں ہونی تھی. وہ پھر بھی وہی کر رہا ہوتا جو آج کر رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یکجہتی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ٹھوس اقدامات حکومت نے اٹھانے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، میں جو پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے کشمیر یہ کس طرح حکومت کر رہی ہے، پوری قوم کا ہے. یہ 18 کروڑ کا مسئلہ ہے. میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک رہے گی حکومت کی ذمہ داری، اس میں ہماری تجویز یہ ہے. میں کل ان سے ملا تھا، سرتاج عزیز صاحب سے ملا تھا. حکومت پاکستان کشمیر کے حوالے سے ایک الگ پالیسی کی ترتیب دے رہی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جلد خد و خال آ جائیں گے. ایک پرو ایکٹیو پالیسی جو ہے کشمیر کے حوالے سے
ہم نے صرف ان سے یہ کہا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے کبھی اس کے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے، اس لیے کہ ہندوستان نے اپنے پاس وہ بٹن رکھا ہوا، جب کہتا ہے میں بات کروں گا، جب کہتا ہے نہیں کروں گا تو اس پہ بات بنتی نہیں ہے۔ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کشمیر ایشو کو دوبارہ سے۔ اب اس میں P5 کے ساتھ دوبارہ رابطے کی ضرورت ہے، دیگر جو ممالک ہے، یورپین یونین ہے، یہ باقی جو ممبر OIC ہے، اس کے ساتھ، اور یہ وزیر اعظم کی سطح پر انشاءاللہ مجھے امید ہے اوپر جو ہمارا ہائیسٹ لیول ہے ادھر سے یہ بات شروع کی جائے تو اس کے یقیناً جو ہے نا وہ مثبت اثرات مرتب ہو گئے۔ اس میں راجہ فاروق صاحب بہت بہت شکریہ اپنا موقف دیا بطور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر۔ آپ کہہ رہے ہیں بائی لیٹرل نہیں ملٹی لیٹرل فورمز پہ جو ہے کشمیر کا ایشو اٹھانے کی ضرورت ہے اور تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ بائی لیٹرل جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں انڈیا کی جب مرضی ہوتا ہے ڈائلاگ ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو عالمی سطح پہ اٹھانے چاہیے اور تمام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔